السلام علیکم بی ایس سی. آج بیٹا ہمارا تھرڈ کوشچن ہے کنڈیشن آف ادر پیشنٹس ان دا وارڈ میں دوسرے جو مریض ہیں ان کی کیا حالت تھی. دا روم ویئر دا رائٹر گاٹ ٹریٹمنٹ واز اے ڈرٹی اینڈ اسٹفی روم آف دا وارڈ. تو مصنف کا جارج آرویل کا جہاں پر علاج ہو رہا تھا وہ ایک بہت ہی زیادہ گندا اور خراب سا کمرہ تھا وارڈ کا. دا پیشنٹس ور ill treated, مریضوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا. they were allotted numbers, ان کو نمبر دیے جاتے تھے. and were called by them, اور انہیں نمبروں سے ہی بلایا جاتا تھا. the bathrooms were extremely dirty, غسل خانے بہت ہی زیادہ گندے تھے. the room was invested with lice, اور سارا کمرہ جو ہے وہ جوؤں سے بھرا ہوا تھا. the beds of the patients were huddled together, اور مریضوں کے بستر ایک دوسرے کے قریب رکھے گئے تھے. the writer described the ill treatment given to some of the patients in the hospital, اور مصنف جو ہے وہ دوسرے مریض کے ساتھ جو بہت برا سا سلوک ہوتا ہے وہ بھی ساتھ میں بیان کرتا ہے. دا رائٹ ہینڈ پیشنٹ ٹو دا رائٹر بیڈ واز اے کوبلر, اور دائیں ہاتھ والا جو مریض تھا مصنف کے ساتھ وہ ایک پیشے سے ایک موچی تھا. ہی ہیڈ ون لیگ شارٹر دین دی ادر, اس کی ایک ٹانگ دوسرے سے چھوٹی تھی. ہی یوز ٹو اناؤنس دی ڈیتھ آف ادر پیشنٹس, اور اس کا ایک ہی کام تھا کہ جب بھی کوئی مریض وارڈ میں مر جاتا تو وہ اونچی آواز میں اعلان کرتا کہ فلاں مریض جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ مر گیا ہے. دا پیشنٹس لائنگ ویری کلوز ٹو دا رائٹر واز سفرنگ فرام اے مسٹیریس ڈیزیز دیٹ میڈ ہم کرائی ود پین, اور دوسرا مریض جو کہ مصنف کے ساتھ تھا وہ ایک عجیب و غریبی بیماری میں مبتلا تھا, یعنی وہ درد سے چلاتا رہتا تھا. ایون دا موومنٹ آف دی کلوز براڈ شریکس ان ہم, یہاں تک کہ اس کے کپڑے بھی جب ہلتے تھے تو وہ چیخیں مارتا تھا. ہز ورسٹ سفرنگ واز وین ہی یورینیٹیڈ, اور سب سے برا ہوتا تھا جب وہ باتھ روم جاتا تھا. ان دا بیڈ نیکسٹ ٹو ہم واز اے سینڈی ہیڈ مین ہو واز کپڈ اپ بلڈ اسٹریک میوکس ایٹ آل آرس, اور اس کے ساتھ والے بستر میں وہ بالوں والا آدمی تھا جو کہ ہر وقت کھانسی کرتا رہتا تھا, اور اس کی کھانسی میں سے جو ہے وہ خون ہی نکلتا رہتا تھا. ان دا بیڈ بیونڈ دیٹ اے ویٹرن, اور اس بیڈ سے پرے جو ہے وہ ایک پرانا سپاہی تھا آف دی وار آف 1870, 1870 کی جنگ کا ایک سپاہی. ہی واز ڈائنگ, وہ مر رہا تھا. ہی واز این اولڈ مین ود ویک ہیلتھ, وہ ایک بوڑھا آدمی تھا جس کی صحت اچھی نہ تھی. 4 elderly female relatives sat round his bed and waited for his death, 4 بوڑھی خواتین اس کے بیڈ کے رشتہ دار اس کے ساتھ اس کے بیڈ کے دائیں بائیں بیٹھی رہتی تھیں اور اس کے مرنے کا انتظار کرتی رہتی تھی. دیر واز another patient lying in the bed opposite to the writer, مصنف کے ساتھ والے بستر پر بھی ایک اور آدمی بھی تھا. who urinated almost incessantly, جو کہ بہت زیادہ باتھ روم جایا کرتا تھا. about a dozen beds away from the writer was number 57, اور 12 بستر چھوڑ کر ایک مریض تھا جس کا نمبر 57 تھا. he suffered from cirrhosis of liver, اور وہ جگر کے سرطان کا شکار تھا, جگر کا کینسر تھا اسے. he was very popular figure in the وارڈ میں وہ بہت زیادہ ہی مشہور تھا. he was the subject of medical lecture, کیونکہ اس پر میڈیکل لیکچر دیا جاتا تھا. he was wheeled on a sort of trolley into the middle of the ward, اسے ایک قسم کی ویل چیئر پر ٹرالی پر بٹھا کر وارڈ کے درمیان میں لایا جاتا تھا. where he was exhibited to the medical student, جہاں میڈیکل کے طالب علموں کو اسے دکھایا جاتا تھا. he was about 60, وہ تقریباً 60 سال کا تھا. his face was pale, اس کا چہرہ بالکل زرد تھا. his death was very tragic and moved everybody to tears, اس کی موت بہت ہی المناک تھی اور اس نے ہر ایک کو پریشان کر دیا. his face was white at the time of death, اور موت کے وقت اس کا چہرہ بالکل سفید تھا. his dead body was taken to the dissecting room, اور اس کے مردہ جسم کو بھی پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا گیا. the diseased part of the liver would be exhibited to the medical students, اور اس کے جگر کا جو خراب شدہ حصہ ہے وہ طالب علموں کو دکھایا جائے گا. his death left a bad impression on the mind of the writer, اور مصنف کے ذہن پر اس نے ایک بہت برا اثر چھوڑا. he thought that death by violence or accident was far better than death by disease, اس کا خیال تھا مصنف کا کہ بیماری سے مرنے سے کہیں بہتر ہے کہ ایکسیڈنٹ یا تشدد کے نتیجے میں مر جایا جائے. in his view poor patients should not die in hospitals, اس کا خیال تھا کہ غریب مریضوں کو ہسپتال میں نہیں مرنا چاہیے. because they are not properly looked after, کیونکہ ان کی صحیح طور پر کیئر نہیں ہوتی. it is the rich patients who are properly looked after, یہ امیر جو ہیں مریض ان کی دیکھ بھال ہوتی ہے in the hospital, ہسپتال میں. they can afford to die in the hospital, اور صرف امیر ہیں وہی
ہسپتال میں انہیں ہی مرنے کا جو ہے وہ حق حاصل ہے، وہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ ہسپتال میں مر جائیں۔ چلیں بیٹے یہ کر لیں کوشچن نمبر 3۔ تو اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ سیکنڈ رپورٹ جو ہے وہ کائنڈلی تیار کر لیں۔ تھینک یو۔